بدعت اور سنت کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے سنت کی بات کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفاء راشدین کے اقوال و افعال کو سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات کا یہ موقع نہیں، اس لیے یہی مختصر تعریف کافی ہے۔ بدعت کی حقیقت پہ بات کرتے ہیں۔ لغت میں بدعت ہر نئی چیز کو کہتے ہیں، چاہے اس کا تعلق دین کے ساتھ ہو یا دنیا کے ساتھ، اور خواہ عبادات کے ساتھ ہو یا عادات کے ساتھ ہو، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں بدعت کے معنی ہے دین میں ثواب کی نیت سے کسی ایسے نئے کام کو ایجاد کرنا کہ جو آپ علیہ السلام اور صحابہ اکرام کے دور میں نہ ہو اور اسباب پائے جانے کے باوجود بھی اسے اختیار نہ کیا گیا ہو، اسے بدعت کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی ایجادات کو بدعت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بدعت اس عمل کو کہا جاتا ہے جو دین میں ایجاد کیا جائے۔ اب آگے بات کرتے ہیں کہ بدعت کی تعریف اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اصل لغت میں بدعت ہر نئی چیز کو کہتے ہیں، خواہ عبادت سے متعلق ہو یا عادات سے، اور اصطلاح شرع میں ہر ایسے نو ایجاد طریقہ عبادت کو بدعت کہتے ہیں جو زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے بعد اختیار کیا گیا ہو، اور آپ علیہ السلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد مبارک میں اس کا داعیہ اور سبب موجود ہونے کے باوجود نہ قولاً ثابت ہو، نہ فعلاً ثابت ہو، اور نہ ہی صراحتاً اور نہ اشارتاً ثابت ہو۔ بدعت کی یہ تعریف علامہ برکوی کی کتاب الطریقۃ المحمدیہ اور علامہ شاطبی کی کتاب الاعتصام سے لی گئی ہے۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ عادات اور دنیوی ضروریات کے لیے جو نئے نئے آلات اور طریقے روزمرہ ایجاد ہوتے رہتے ہیں، ان کا شرعی بدعت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ بطور عبادت اور بنیت ثواب نہیں کیے جاتے۔ یہ سب جائز اور مباح ہیں، بشرطے کہ وہ کسی شرعی حکم کے مخالف نہ ہوں۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو عبادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے قولاً ثابت ہو یا فعلاً یا صراحتاً یا اشارتاً ثابت ہو، وہ بھی بدعت نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس کام کی ضرورت عہد رسالت میں موجود نہ تھی، بعد میں کسی دینی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پیدا ہو گئے، وہ بھی بدعت میں داخل نہیں، جیسے مروجہ مدارس اسلامیہ اور تعلیمی تبلیغی انجمنیں اور دینی نشر و اشاعت کے ادارے، اور قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے صرف و نحو اور ادبی عربی اور فصاحت و بلاغت کے فنون، یا مخالف اسلام فرقوں کا رد کرنے کے لیے منطق اور فلسفہ کی کتابیں، یا جہاد کے لیے جدید اسلحہ اور جدید طریقہ جنگ کی تعلیم وغیرہ، یہ سب چیزیں ایک حیثیت سے عبادت بھی ہیں اور صحابہ اور آپ علیہ السلام کے عہد میں موجود بھی نہیں تھیں، مگر پھر بھی ان کو بدعت اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ان کا سبب داعی اور ضرورت اس عہد مبارک میں موجود نہ تھی۔ بعد میں جیسی جیسی ضرورت پیدا ہوتی گئی، علماء امت نے اس کو پورا کرنے کے لیے مناسب تدبیریں اور صورتیں اختیار کی ہیں۔ اب آگے میرے دوستوں مزید بات کرتے ہیں کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی حقیقت کیا ہے۔ بہت سے حضرات جشن عید میلاد النبی کو جواز فراہم کرنے کے لیے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت سیئہ یعنی بری بدعت اور بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت۔ چونکہ ہم ثواب ہی کا کام کر رہے ہیں تو یہ بدعت حسنہ ہے، اس لیے یہ جائز ہے۔ یہ واضح غلط فہمی ہے، کیونکہ لغت کے اعتبار سے چونکہ بدعت کا مفہوم عام ہے کہ ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، چاہے اچھی ہو یا بری، لیکن شریعت کی نظر میں جن چیزوں کو بدعت کہا جاتا ہے ان میں سے کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہوتی بلکہ سبھی بری ہوتی ہیں۔ اس لیے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم لغت کے اعتبار سے تو درست ہو سکتی ہے، لیکن شریعت کی نظر میں ہرگز درست نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کی جماعت سے متعلق حضرت عمر کا یہ فرمان کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یعنی یہ بدعت تو اچھی ہے، یہ لغت کے اعتبار سے تھا نہ کہ شریعت کے اعتبار سے۔ اب آگے میرے دوستوں بات کرتے ہیں
دین کا معیار وہ صحابہ اور سنت ہیں۔ قرآن و سنت سے واقف شخص اس حقیقت کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ دین کا پیمانہ اور معیار سنت اور صحابہ اکرام ہیں، کہ وہی عمل معتبر ہوگا جو سنت اور صحابہ اکرام کے مطابق ہو، اور عشق و محبت اور دین کے نام پر صرف اسی عمل اور طریقے کو اپنایا جا سکتا ہے جو سنت اور صحابہ اکرام کے مطابق ہو، لیکن جو عمل سنت اور صحابہ اکرام کے مطابق نہ ہو اسے عشق رسالت کے نام پر نہیں اپنایا جا سکتا اور نہ ہی اسے دین قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک واضح معیار ہے جس پر ہر مسلمان اپنے عشق رسالت کی اداؤں اور دینی امور کو جانچ سکتا ہے، اور یہ معیار خود آپ علیہ السلام نے مقرر فرمایا ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے، جبکہ میری امت 73 فرقوں میں بٹیں گے، ان میں ایک کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، وہ ایک کامیاب اور برحق جماعت کون سی ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، یعنی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی۔ بات کرتے ہیں کہ بدعت کی مذمت کیا ہے۔ بدعت کی مذمت اور قباحت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ بدعت ایک سنگین گناہ ہے۔ بدعت دین اسلام کے مد مقابل ایک خود ساختہ متوازی دین ہے۔ بدعت دین اسلام پر ایک بہتان بھی ہے کہ بدعت کی صورت میں دین کی طرف وہ بات منسوخ کی جا رہی ہے جو کہ دین ہی نہیں ہے۔ بدعت سنت کا مقابلہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے تو سنت پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی ہے، جبکہ بدعت کا مرتکب سنت کو ترک کر کے بدعت پر عمل پیرا ہونا ہے۔ بدعت دین میں تحریف کا راستہ کھول دیتی ہے، جس سے رفتہ رفتہ دین کا حلیہ مسخ ہو جاتا ہے۔ بدعت صحابہ پر عدم اعتماد ہے کہ گویا کہ انہوں نے ہم تک مکمل دین نہیں پہنچایا، معاذ اللہ۔ اب بات کرتے ہیں کہ بدعت کی اقسام کیا ہیں۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت فی العقیدہ اور بدعت فی العمل۔ بدعت فی العقیدہ یعنی اسلام اور اہل سنت والجماعت کے مخالف کوئی نیا عقیدہ ایجاد کرنا۔ بدعت فی العمل کہتے ہیں یعنی دین میں کوئی نیا عمل ایجاد کرنا۔ پھر حکم کے اعتبار سے بدعت کے متعدد قسمیں ہیں کہ بدعت کبھی تو کفر تک لے جاتی ہے، کبھی اسلام سے تو خارج نہیں کرتی، البتہ اہل سنت والجماعت سے خارج کر کے گمراہ کر دیتی ہے، جبکہ کبھی وہ بدعت فاسق بھی بنا دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ بدعت کی حقیقت واضح کیسے ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک، دین میں اسلام میں یا اہل سنت والجماعت کے مخالف کوئی عقیدہ ایجاد کرنا بدعت ہے۔ نمبر دو، دین میں کوئی نئی عبادت ایجاد کرنا بدعت ہے، جیسے ایصال ثواب کے نام پر مروجہ اجتماعی قرآن خوانی، جشن عید میلاد النبی، اذان سے پہلے مروجہ درود و سلام کہنا۔ شریعت نے جس عمل کو عام کر رکھا ہے اس کو خاص کرنا بدعت ہے، جیسے شریعت میں ایصال ثواب کے لیے کوئی عمل مخصوص نہیں بلکہ ہر نیک عمل کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، لیکن آج کل بہت سے لوگوں نے اس کو صرف دیگیں پکانے یا اجتماعی قرآن خوانی وغیرہ کے ساتھ خاص کر رکھا ہے، حتیٰ کہ ان کو لازم بھی سمجھتے ہیں۔ شریعت نے جس عمل کو کسی دن کے ساتھ خاص نہیں کیا بلکہ اس کو عام رکھا ہو اس کو کسی دن کے ساتھ خاص کرنا بدعت ہے، جیسے شریعت میں ایصال ثواب کے لیے کوئی دن مخصوص نہیں بلکہ سال بھر میں کسی بھی دن ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ مزید بات کرتے ہیں کہ بدعت کے اسباب کیا ہیں۔ بدعت ایجاد کرنے کے متعدد اسباب اور وجوہات ہوتی ہیں، جیسا کہ شریعت کی تعلیمات سے ناواقفیت اور جہالت، خواہشات کی اتباع، قومی، علاقائی، جماعتی یا فرقہ وارانہ تعصب اور ضد، اور کفار کی مشابہت۔ بدعت اور رسومات کی آلودگی سے متاثر ہونے والے چند عبادات، تعزیت جیسی اہم عبادت میں شامل ہونے والی بدعات اور رسومات، میت کے لواحقین کے لیے کھانا بھیجنے میں شامل ہونے والی بدعات اور رسومات، ایصال ثواب کے نام پر رائج ہونے والی بدعات، صدقہ جیسی اہم عبادت میں رائج ہونے والی بدعات، ذکر اور درود و سلام میں شامل ہونے والی بدعات اور رسومات، آپ علیہ السلام کے ذکر مبارک کے نام پر رائج ہونے والی بدعات اور رسومات، حج اور عمرہ میں سر انجام دیے جانے والے خود ساختہ طریقے، میت کے کفن دفن میں سر انجام دیے جانے والی غیر شرعی باتیں، نعت خوانی میں شامل ہونے والے خرافات،
الغرض لوگوں نے بہت سی عبادات میں اپنی طرف سے بدعات اور رسومات داخل کر دی ہیں، بلکہ عبادات کے نام پر بہت سی بدعات اور رسومات ایجاد کر لی ہیں، اس لیے نیکی بھی کرتے ہیں تو وہ بھی خدا کو ناراض کر کے، گویا کہ جو نیکی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی آج شریعت کی تعلیمات کے مطابق انجام نہ دینے کی وجہ سے وہ نیکی اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ بدعت کے نقصان کیا ہیں۔ بدعت کے بہت سے نقصانات ہیں، جیسا کہ شریعت کی خلاف ورزی، سنت طریقے کو ترک کرنا، بدعات اور رسومات کو قوت پہنچانا، مال کا ضائع کرنا، گناہ کا مرتکب ہونا، اللہ کی ناراضگی ہونا، اس عمل کا بے فائدہ ہونا بلکہ ثواب کی بجائے گناہ ملنا۔